الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج رمضان المبارک کی آخری تاثرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماحول کا طبیعت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا، ماحول کا طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہے۔ ماہ رمضان کی آخری تاثرات کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور تقریباً سب کے سب لوگ نماز کے بعد ذکر، اذکار، دعاؤں سے مشغول ہیں۔ دعائیں نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اگر مجھے تاثرات مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک آدمی ہے تو فاعف عنی پڑھے گا، اگر کئی لوگ ہیں، امام صاحب سب کے لیے دعا کروا رہے ہیں، تو فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دیں۔ کون کون سے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ ایک لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر میں پوچھ لوں، جب سے سورج غروب ہوا ہے، روزہ افطار ہوا ہے، رات شروع ہو چکی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کتنی بار یہ دعا پڑھی ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اہتمام کر کے کسی نے پڑھی ہے یہ دعا؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک، دو، جی ماجد صاحب ذرا پرسنٹیج دیکھیں کتنی نکلتی ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی سے قیمتی بنائیں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں شاپنگ مال میں سیل لگی ہوئی ہے، اس کا آخری گھنٹہ ہے، ویب سائٹس کریش ہو جاتی ہیں، اتنا رش۔ شاپنگ مال میں فزیکلی طور پر اگر جائیں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی کہ 1 گھنٹہ رہ گیا، 59 منٹ رہ گئے ہیں، 58 منٹس باقی ہے، اس کے بعد سیل بریک ہو جائے گی۔ کیا ہم لوگ اتنے اللہ کی رحمت سے لاپرواہ ہیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں؟ سوچیں ذرا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ موحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان متکبر اور گھمنڈ بھی کرے۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کی ایک شکل ہے، یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو ذکر اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، ان سے بھی انسان لاپرواہی کرے، ان پر توجہ نہ دے۔ آج ہی آپ تراویح میں سن رہے تھے، یہ مشرکین کو جب قرآن کریم پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو فر من قسورہ، ایسے گدھوں کی طرح بدکتے ہیں جیسا کہ وہ شیر دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا ہو۔ ہمیں
اپنے اوپر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار نظر ثانی کرنی چاہیے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آپ ذرا شریعت کی روح دیکھیے، شریعت تو ہمیں کام کرنے سے پہلے بھی، نیکی کرنے کے دوران بھی، نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار اور معافی طلب کرنے کا حکم دیتی ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد تمام کیا ہوں گی؟ نفل ہوں گی۔ اس عبادت کے دوران حکم کیا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، یعنی عرفہ، وقوف عرفہ کر کے تم مزدلفہ آ گئے ہو۔ جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، وہ تم نے ادا کر لیا ہے۔ اب اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، سمجھ لیں کہ مکمل ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑا رکن ہے۔ جب سب سے بڑا رکن پا لیا تو اب سمجھیے کہ اگلے تمام ارکان بھی پورے ہو جائیں گے تو حج مکمل ہوگا۔ حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ بخشش میں کیا ہوتا ہے؟ معافی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے، حکم کیا ہے؟ واستغفر اللہ۔ عبادت کے دوران، عبادت کا اختتام شروع ہونے کو ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کی تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم درود ابراہیمی پڑھ لو تو نماز کا کیا ہے، کون سا حصہ شروع ہو رہا ہے؟ یہ والا شروع کا یا آخر کا؟ آخر کا۔ حکم کیا دیا؟ ثم لیختر من دعائہ ما شاء۔ حج کی مثال درمیان کی مثال ہے، نماز کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ ثم لیختر من دعائہ ما شاء۔ نماز کا آخر شروع ہونے والا ہے، لہٰذا جو چاہتا ہے اب دعا مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ فرمائیں کہ جو چاہو سو مانگو، آخری تشہد کے آخری حصے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دعا مسترد ہوگی آپ کی، اس لیے آپ ترغیب دے رہے ہیں۔ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ عبادت کا اختتام ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، گھر بنا رہے ہیں اللہ کا، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار، یہ ہماری محنت ہے، ادنا سی کاوش ہے، اس کو قبول فرما دے۔ عبادت مکمل ہو چکی ہے۔ ہم سلام پھیر کر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم یہ نماز پڑھ لی ہے، ہم کوئی بہت بڑے دھنتر نہیں بن گئے ہیں، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا اللہ کی ذات پر۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار بخشش مانگنی ہے۔ کسی کو فائر مارا ہے آپ نے جو بخشش مانگ رہے ہیں؟ چوری کی ہے، تھپڑ نہیں مارا ہے، گالی دی ہے، کیا ہے؟ جو عبادت آپ کر رہے تھے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، مولا معاف کر دیا، مولا معاف کر دیا۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ جس قدر آپ عبادت کے اختتام کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا۔
اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہو رہے تو سمجھ لیجیے آپ کی عبادت میں کمی ہے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اگر 28 روزے رکھنے کے بعد بھی ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے، وہ بھی لیلۃ القدر یا آخری رات، تاک رات کے وقت کی قدر نہیں ہے، تو کب قدر ہمیں ملے گی؟ کب ہم سمجھیں گے، کب ہم اس مرحلے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں، اللہ سے مانگ لیں۔ اور یہ معافی جو ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جس کو معافی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پر ان الفاظ کو شامل کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، معافی بھی چاہیے، عافیت بھی چاہیے، دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے۔ کون ہے؟ آپ کے اگلی پچھلی لغزشیں بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور ہم اتنے پوتر گناہوں سے پاک صاف ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ آخری تاک رات ہے اور کوئی اثرات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اپنا ذرا ہم محاسبہ کریں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو جب کوئی خط اور لیٹر لکھتے تو سب سے پہلے یہ عبارت لکھا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود اپنا حساب کتاب کر لو قبل ازیں کہ تمہارا حساب کوئی اور کرے۔ جب انسان خود اپنا محاسبہ کرتا ہے نا تو انسان کے اندر اصلاح کا، بہتری کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اور جب کوئی دوسرا آ کر کرتا ہے اس وقت انسان کے اندر ضد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس وقت انسان ضدی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کافر بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بول دے گا، اور بعض منافقین قسمیں بھی اٹھا لیں گے اللہ کے سامنے، جھوٹی قسمیں۔ کیوں؟ اب حساب اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ لوگ وہ سمجھیں گے کہ شاید دنیا کے اندر جیسے ہم معاملات کیا کرتے تھے اب آخرت میں بھی ویسے ہی چلے گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کیجئے قبل ازیں کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ انبیاء کرام، سلف صالحین، ان کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جب اپنی عبادت کے آخری مرحلے پر پہنچتے تو پہلے سے بڑھ کر محنت کرتے تھے، پہلے سے بڑھ کر۔ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اتنی محنت کرتے جو محنت آپ دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، اور عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، ایک روزہ رکھا، ایک درجہ تقویٰ مل گیا، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، 20 روزے مکمل ہو گئے ہیں تو کم از کم 20 درجے تو ہونے چاہیے نا، تقوی کے 20 درجے تو ہونے چاہیے۔ اب جب 28 تک پہنچ گئے ہیں تو کم از کم 28 درجے تو ہونے چاہیے۔ 28 درجے جب تقویٰ کے آپ کے اندر موجود ہوں گے، کیا خیال ہے دل کی دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ لاپرواہ ہو، اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو۔ اگر
ہمارے اندر یہ غفلت پائی جاتی ہے تو ہم ذرا پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں ہمارے پاس کہاں سے کمی آ رہی ہے، اور اگر یہ غفلت عارضی تھی تو اللہ کا شکر ہے، اگر یہ عارضی نہیں ہے، ایسے ہی تسلسل کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ بڑی فکر والی بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے۔ عام طور پر جس رات کے اندر تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل ہونی ہو، اس دن انسان اپنے دل کے اندر ایک عجیب سا ایک فیلنگ محسوس کرتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ آج قرآن کریم مکمل سننے کی تقریب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں کوئی کام مکمل کرتے تو اس کام کی تکمیل کے وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی، وہ کیفیت آپ کو فتح مکہ کے موقع پر نظر آئے گی۔ آپ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کیسے داخل ہوئے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹ کی گردن سے لگ رہی ہے۔ اونٹ تیز چلنا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کی مہار کو سختی سے ٹائٹ کیا ہوا ہے، سخت کھینچا ہوا ہے، آہستہ چلے۔ کیا ہے یہ وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ پروردگار، اس شہر سے مجھے نکالا گیا تھا، آج اسی شہر میں میں فاتح بن کر داخل ہو رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کریم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات اور تعلیمات دی، وہ بھی کمال۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مل گئی، کیا کرنا ہے؟ دل میں خوشی ہو، دل کے اندر ذرا شیخی اور اترانے والا منظر ہو؟ نہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ بتلایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے منظر دیکھ لیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ، پروردگار کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ واستغفر، استغفار کرنا ہے۔ اتنی بڑی خوشی ملی ہے کہ جس علاقے سے نکالا گیا تھا، جس علاقے میں عمار کو، بلال کو، سمیہ کو گرم پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، پتھر گرم جسم پر ڈال دیے جاتے تھے، نیزے مار کر جسم کو چھنی کر دیا جاتا تھا، 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، بلال پھر بھی کہا کرتے تھے احد احد احد۔ اس منظر میں بھی جب اس علاقے کو فتح کیا گیا ہے، حکم کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ اس کی تکمیل کے مراحل میں پہنچ گئے ہیں، دل میں یہ کبھی خیال مت لائیے گا ہاں کیا بات ہے، آج ایک عبادت ہم نے پوری کر لی ہے، ہم نے احسان کر دیا اللہ پر، یا ہم نے اپنے آپ پر احسان کر دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ عبادت کر لی ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم بھی انہی لوگوں کی طرح بازاروں کی تھک چھان رہے ہوتے جیسے کہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سورہ حجرات کے اندر آپ سن آئے ہیں، کچھ لوگوں نے آ کر کہا تھا یمنون علیک ان اسلموا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر احسان جتلانے لگے ہیں، شکر کرو ہم مومن بن گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ تم اپنے اسلام قبول کرنے کی، ایمان قبول کرنے کا احسان ہم پہ مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو تم اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ 28 روزے مکمل کر لیے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم نے تراویح میں مکمل کرنے لگے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، اللہ کا احسان ہے ہم نے قیام کیا ہے، اللہ کا احسان ہے ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس کام پر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے عبادت کو آسان بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا پہلو انسان کے دل میں اس وقت اجاگر ہوتا ہے جب انسان کو اپنی ناتوانی کا پتہ ہو اور اللہ کے فضل کا پتہ ہو، انسان کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہو اور اللہ کے فضل کا پتہ ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جو شکر کے کلمات، جو جوارے، جو دل اور قلب و ذہن شکر کے کلمات کہتا ہے، وہ کسی وزن میں تولے نہیں جا سکتے۔ یہی وہ کیفیت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہو رہے ہیں، چہرہ پیشانی اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی گردن سے ٹچ ہو رہا ہے، اونٹنی کی گردن سے لگ رہا ہے، بعض روایت میں الفاظ ہے کجاوے کی لکڑی سے لگ رہا ہے۔ الفاظ کچھ بھی ہو، قدر مشترک ایک ہمیں نظر آتی ہے، عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، عاجزی اور انکساری کی انتہا۔ یہ عاجزی انکساری تبھی آئے گی جب ہمیں اپنی عبادات میں پائی جانے والی کمی کوتاہیوں کا علم ہوگا۔ کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری عبادات کامل ہیں، جبکہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی شخص بھی۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ کے رسول آپ بھی؟ قَالَ وَلَا أَنَا، میں بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم اپنی کون سی عبادات پر شیخی بکھارتے پھرتے ہیں؟ ہم کون سی نیکی پر اتراتے پھرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تو قرآن کریم میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلی لغزشیں بھی جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ پیارے بھائیوں، کتنے ہی ایسے لوگ جن کا ہم رمضان میں جنازے پڑھ چکے ہیں، رمضان میں جنازہ پڑھا ہے ہم نے، کیا پتہ یہ جو سانس اندر جا رہی ہے یہ دوبارہ واپس آئے گی نہیں آئے گی۔ اپنے وقت کو قیمتی جانیں، اور وقت کو قیمتی بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس وقت میں آپ نیکی کر دیں قیمتی بن جائے گا، اس وقت کو ضائع کر لیں، ادھر ادھر کے مشغولیات میں مصروف ہو جائیں، وہ وقت آپ کا ناکام ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ وقت۔ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، اور اس کے لیے سب سے آسان چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، سب سے آسان چیز اللہ کا ذکر، اور خصوصاً وہ اذکار، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اور آج کی رات میں خاص طور پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھیں۔ اگر اس ذکر سے زبان اکتا جاتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اذکار بھی رکھے ہیں،
لا الہ الا اللہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ میزان میں سب سے وزنی کلمے یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 بار کہہ لے گا اللہ تبارک و تعالی شام کو کہتا ہے صبح تک شیطان کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتا ہے، صبح کہہ لے گا شام تک شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیگر اذکار پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اذکار کے جو مختلف الفاظ ہمیں دیے ہیں یہ اسی لیے دیے ہیں کہ انسان کسی ایک ذائقے پر، کسی ایک طریقے پر چلتا رہے تو وہ اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذکار کے ایک ہی کلمات نہیں رکھے بلکہ اس کے 10 20 الفاظ کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ کثرت سے پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان آخری لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، مشہور روایت ہے، ایک اور روایت بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کے نتائج، نیکیوں کے نتائج ان کے اختتامیے کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا اختتام ہوگا ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ گھوڑ دوڑ میں یا انسانوں کی دوڑ میں 1000 میٹر کی دوڑ 900 میٹر تک خوب محنت کی، آخری 100 میٹر میں بندہ تھک گیا اور پیچھے رہ گیا، وہ مقابلہ جیتے گا یا ہارے گا؟ یا آپ کا 100 میٹر رہ گیا بس۔ رمضان کے 28 دن گزر چکے ہیں، یہ 100 میٹر رہ گیا، اس کو اگر اس میں آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ جیتنے والوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ ڈھیلے نہیں پڑنا، اب تو وقت ہے اپنی جان، اپنے تن من کی بازی لگانے کا، اب وقت ہے۔ اور تن من کی بازی اگر لگانی ہے تو پھر گپے نہیں مارنے، ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول نہیں ہونا، پھر باتوں میں وقت نہیں ضائع کرنا، پھر دانت نہیں نکالنے، پھر ہنسنا نہیں ہے، پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ پروردگار سے جو یہ رمضان کا ہدف تھا، مقصد تھا، وہ حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوقات کو بابرکت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لوٹنے کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔